کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر کس نمبر 16۔ کافی کا مگ منہ سے لگائے وہ انتہائی باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار ماں کا چہرہ سامنے آتا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تنگ آ کر وہ چیئر گھسیٹ کر وہاں پر ہی بیٹھ گیا۔ پاؤں ٹیرس کی ریلنگ پر ٹکائے وہ پرسوچ نظروں سے سامنے ہی دیکھ رہا تھا جب سوچوں کا تسلسل اچانک ٹوٹا تو نگاہوں کا سلسلہ کہیں اور جڑ گیا۔ اس کے عقب میں ابرش اپنے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ارحان کے کمرے کا عقبی ٹیرس ابرش کے گھر کی جانب تھا۔ وہ اگر چونکا تھا تو یہی حال ابرش کا بھی تھا، کیونکہ اسے نہیں علم اندازہ تھا کہ وہ اس قدر اچانک پلٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ وہ فوراً شرمندگی سے رخ موڑ کر یہی ظاہر کرنے لگی کہ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کا عکس سامنے شیشے نما کھڑکیوں سے واضح نظر آ رہا تھا۔ نظریں جھکائے منہ پر ہاتھ رکھے وہ یقیناً رو رہی تھی۔ ارحان اس کی پشت کو گھور رہا تھا، مگر اس کا اترا چہرہ ارحان سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے اچانک اور غیر ارادی طور پر ہی پیچھے دیکھا تھا اور اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ نہ دیکھتا۔ کبھی کبھی ہم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم تصور کرتے ہیں۔ کسی کی بے لوث محبت ایسا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں شاید تمہیں درد کو نہیں سمجھ سکتا، مگر میں تمہارے لیے بہت برا محسوس کر رہا ہوں۔ کاش تمہیں کسی ایسے انسان سے محبت ہوتی جو تمہاری خاطر سٹینڈ لے سکتا۔ کاش میں اپنی پابندیوں میں نہ جکڑا ہوتا۔ ابرش یقیناً تمہارے نصیب میں کچھ بہتر تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اسے ابرش کبھی بھی بری نہیں لگی تھی، مگر اب اسے اس کے لیے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ بے دلی سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابرش نے پلٹ کر دزدیدہ نگاہوں سے ارحان کے ٹیرس کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اس نے بہت امید سے پلٹ کر دیکھا تھا کہ کاش وہ وہاں ہی کھڑا ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو، مگر امید ٹوٹتے ہی دل اور مان بھی کرچیوں میں بکھر گیا۔ تف ہے تم پر ابرش، ایک ایسے شخص پر اپنے جذبات ضائع کر رہے ہو جس کو تمہاری ٹکے کی پرواہ نہیں۔ عزت نفس اب کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر اس کی قسمت پر رو رہی تھی۔ ارحان بیٹا، یہ جویلری اچھی ہے نا زمر کے لیے؟ وہ ماما کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے اس سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی رائے مانگی۔ ہاں اچھی ہے۔ اس نے سرسری سا اس سیٹ کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ زمر پر بہت جچے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار زمر کو بھی دکھا لاتی۔ اگر اس کو ڈیزائن وغیرہ تبدیل کروانا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ارحان کی جانب سے اندیا باتیں ہی مزید پوچھا۔ کون زمر؟ اس نے غائب دماغ سے پوچھتے ہوئے کم از کم زینت بیگم کا دماغ ضرور ہلا دیا تھا۔ ارحان؟ انہوں نے خوفزدہ ہوتے لہجے میں اس کو پکارا تو وہ فوراً حواس میں لوٹا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ ماما، میرا مطلب ہے کہ کیا ضرورت ہے، جب آئے گی تو دیکھ لے گی۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے رسانیت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گہری سانس لی اور چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ماما کو ہرٹ نہ کرنے کے چکروں میں جانے انجانے میں ہی صحیح مگر اور بہت سے لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہوں۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ ہمیشہ کہتا بھی وہی الفاظ تھا جو زینت بیگم کو پسند تھے۔ اسی وجہ سے اسے یوں بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کا بیٹا ان کا دل توڑنے والوں کا خیال کر رہا تھا۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بس آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، یعنی اگر آپ کا دل نہ مانے تو آپ انکار کر دیجیے گا۔ ارحان نے بالآخر اگلے دن ان سے بات کرنے کی ہمت جمع کر ہی لی تھی۔ وہ اس معاملے کو مزید طول دے بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں کہو بیٹا۔ انہوں نے گرما گرم پراٹھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے سرسری سا اس کو دیکھا۔ کیا ہوا ارحان، کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے اسے اتنا الجھا دیکھ کر پکارا تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ ماما، کیا آپ نے چھوٹی امی لوگوں کو انوائٹ کیا؟ آخر اس نے مناسب الفاظ ڈھونڈ لیے۔ زینت بیگم کے چونک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ انوائٹ؟ مگر کس لیے؟ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ماما، میری شادی کے لیے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ انوائٹ کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے تو آنا ہی ہے نا۔ کچھ حقائق تسلیم کرنا بھی بہت حوصلے کا کام ہے۔ ماما، وہ لوگ تیاری نہیں کر رہے۔ اس نے لب کاٹے، کیونکہ بات کرنا اور ان کو اپنا مفہوم سمجھانا واقعی بہت مشکل امر تھا۔ کیوں؟ اب کی بار انہوں نے کرسی گھسیٹ کر پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ماما، دراصل میری عائشہ سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ جھجک رہی ہیں کیونکہ منگنی پر بھی تو ان کو دعوت ہی دی تھی نا۔ تو کیا وہ تمہیں بھائی نہیں سمجھتی؟ انہوں نے دکھ سے استفسار کیا۔ وہ تو بھائی سمجھتی ہیں ماما، مگر پھر بھی ایک عجیب سی جھجک ہے نا۔ بس ہمارا رشتہ کوئی نارمل تھوڑی ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے متانت بھرے انداز میں کہا۔ زینت بیگم متفق نظر آ رہی تھیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ان کے ہاتھ جب کوئی سرا نہ لگا تو اس کی رائے مانگی۔ آپ کو اگر برا نہ لگے اور مناسب لگے تو آپ آج ان کے پورشن جائیں۔
ان کو جا کر دعوت دیں کہ وہ لوگ بہنوں کی طرح ہی اس شادی میں شریک ہوں۔ آپ دیکھیے گا وہ کتنی خوش ہوں گی۔ اس نے دھیرے سے اپنی خواہش ان کے گوش گزار کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج ہی جاتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، ماما اگر آپ ہرٹ ہوئیں تو معذرت۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا دل شیشے کا تھا، وہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ارحان بیٹا، میں اب ہرٹ نہیں ہوتی، وہ بے ضرر سی بچیاں ہیں، تم ان کا خیال رکھا کرو۔ وہ اس کے لیے چائے کپ میں نکالتے ہوئے بولی، آپ کو برا نہیں لگے گا؟ ارحان نے حیران کن نظروں سے ان کو دیکھا۔ نہیں، پتہ ہے ارحان، ایک وقت آتا ہے کہ جب دل سے ہر خلش خود بخود مٹ جاتی ہے۔ انہوں نے اداسی سے مسکرا کر اعتراف کیا، آپ اس دنیا کی سب سے اچھی انسان ہیں۔ ان کو گلے لگا کر اس نے جذباتی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیں، اور تم اس دنیا کے سب سے اچھے بیٹے۔ ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ ارحان کے دل میں یہ دبی سی خواہش تھی اور وہ بہنوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، اور وہ اب خود بھی یہی چاہتی تھیں۔ ان بچیوں نے ہمیشہ ان کو محبت ہی دی تھی، اور وہ بس اسی ایک درد اور اذیت کی وجہ سے ان کو کبھی سینے سے نہیں لگ سکی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں ماما؟ ماما کو گہری سوچوں میں کھویا دیکھا تو منت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہی کہ خاندان کی سب سے اچھی لڑکی تھی زمر، سوچا تھا کہ اس کو بہو بناؤں گی، مگر اس لڑکے نے میری ایک نہیں سنی۔ ماما نے کافی پریشانی سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی اتنا شوق تھا اور دلی خواہش تھی کہ امان بھائی کی دلہن یہی بنے۔ منت نے دکھ سے گہری سانس اپنے اندر کھینچی، کیا کر سکتے ہیں، وہ لڑکا اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ماما نے سر جھٹکا، اور زمر کی شادی پر آنے کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ منت کہیں نہ کہیں چاہتی تھی کہ وہ ضرور آئے۔ خدا ہی جانے، میری تو کئی دن سے بات نہیں ہوئی، تب تو کہہ رہا تھا کہ کوشش کروں گا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو منت بس سر ہلا کر رہ گئی۔ فرح بیگم کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونکی، پھر اپنا وہم گردانا اور اپنا کام کرنے لگیں۔ فرح، یہ ان کا وہم نہیں تھا بڑی امی۔ وشما کی خوشی اور حیرانی سے بلند ہوتی چیخ نے بھی فرح بیگم کو کچن سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو لاؤنج میں بٹھایا تھا کیونکہ وہ پہلی بار ان کے گھر آئی تھیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔